جو ویرائٹی کسی بھی ملک میں آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر وہی ویرائٹی لکھی جائے۔ 1509 ہے تو اس کے اوپر بیگ کے اوپر اس کے ڈاکومنٹس کے اوپر 1509 ہی لکھا جائے۔ اگر 1121 ہے تو اس کے ڈاکومنٹس کے اوپر اور بیگ جو بھی اس کی پیکنگ ہے اس کے اوپر بھی 1121 ہی لکھا جائے۔ یہ چیزیں اب آئی ہیں سامنے کھل کے، تو یہ باسمتی کے حوالے سے، یہ پھر نان باسمتی اس میں ہے، یہ ساری چیزیں میں آپ کو تھوڑا سا بات لمبی ہو جائے گی، ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو ملا دیتا ہوں اپنے ایکسپرٹ کے ساتھ۔ اور ہمارے ایکسپرٹ جتنے بھی ہیں، رائس کے ایکسپورٹر ہیں، زراعت کے حوالے سے میں نے بتایا ہے، رائس ملر ہیں اور ٹریڈر ہیں، یہ سب کے ساتھ ہم مل کے انشاءاللہ یہ آپ کو جو بات ان کے ہیں، جو ان کے تجزیے ہوتے ہیں، جو ان کے کمنٹس ہوتے ہیں، ہم آپ کو وہ دیتے ہیں، دکھاتے ہیں، یہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں، یہ ہمارے سٹار ہیں۔ میں مزید انشاءاللہ ان سے اور بہت سارے موضوعوں کے اوپر آپ سے ملاقاتیں کرواؤں گا آنے والے دنوں میں۔ یہ تو میں 2 ورائٹیوں کے بارے میں بتایا ہے، چاول کے بارے میں، ایکسپورٹ کے بارے میں، ملنگ کے بارے میں، ٹریڈنگ کے بارے میں، الحمدللہ جتنی آپ معلومات چاہتے ہیں نا آپ کو انشاءاللہ اسی گروپ سے ملے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج بتایا جائے گا کہ چاول کے اندر جو ڈی این اے ٹیسٹ ہے وہ کیا چیز ہے۔ ڈی این اے رپورٹ، ڈی این اے، بہت سارے دوستوں کو یہ معلومات نہیں ہو رہی، پوچھ رہے ہیں بارہ دفعہ بھی یہ ڈی این اے کیا ہوتا ہے۔ یورپ نے جو ٹیسٹ لاگو کیا ہے نیا، پہلے تو الفا ٹاکسن کا تھا، پھر پیسٹی سائیڈ کا تھا، اب ڈی این اے بھی جو ٹیسٹ ہے وہ بھی لاگو ہو گیا ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میں آج آپ کو 1509 اور 1847 کے متعلقہ تھوڑا سا اس میں چلیں گے ہم، اور پھر میں آپ کو آگے جا کے اپنے جتنے بھی رائس کے ایکسپرٹ ہیں، زراعت کے ہمارے بہت بڑے رضوان صاحب ہیں ماشاءاللہ، ان کا بہت اچھا ایکسپیرینس ہے، ریسرچ ہے زراعت کے حوالے سے، سیڈ کے حوالے سے، اور بقایا بہت ہی اہم معلومات اگر کوئی بھی لینا چاہے۔ اس وقت وہ روس میں ہے، تو ہمارا روس سے ان سے رابطہ ہو رہا ہے، روس میں وہ ریسرچ کے حوالے سے، زراعت کے حوالے سے ادھر گئے ہوئے ہیں، تو ان سے بھی ہم رہنمائی لیں گے۔ اور بھی بہت سارے دوست ہیں جن کا ہم انشاءاللہ، ہمارے جتنے بھی رائس کے چاول کے ایکسپرٹ ہیں نا، ہم ان سب کی انشاءاللہ ملاقات کرائیں گے آج آپ کی، ان کی وائس، ان کی آواز کے ساتھ آپ کو آگاہی دیں گے۔ تو میں جو تعارف کرانا چاہ رہا ہوں وہ ہے 1509 کا ڈی این اے ٹیسٹ جو ہے نا، اس کا اس ٹائم چرچا بہت زیادہ ہے، اس کے بارے میں بہت زیادہ شور و گل ہے، پاکستان میں بھی ہے، انڈیا میں بھی ہے، اور یورپ نے اس کے اوپر پابندی کا نہیں، اس کا ٹیسٹ کے متعلقہ پوری رپورٹ کے ساتھ اس کو بھیجا جائے گا۔ اس کے بعد 1847 کا، یہ 1509 کا جو نیا ورژن آیا ہے وہ 1847 ہے۔ 1847 اس وقت آنے والی بہت اچھی ورائٹی ہے، کیونکہ 1509 کے بعد آئی ہے، لیکن انشاءاللہ یہ 1509 کو کراس کر جائے گی آنے والے دنوں میں۔ جتنی اس کی خوبیاں ہیں، جتنا اس کا پوٹینشل ہے، جتنا یہ ورائٹی، بہت اچھے رزلٹ اس کے آ رہے ہیں، مارکیٹ میں بھی آ رہے ہیں، زراعت کی اس کی پیداوار ماشاءاللہ 50 سے لے کے جو رزلٹ آئے ہیں وہ 70-75 عام ہے، لیکن کوئی خاص ایسے بھی آئے ہیں جو 85 من تک پیداوار آئی ہے اس کی۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، باسمتی کی کسی ورائٹی کی اتنی پیداوار آج تک سننے میں بھی نہیں آئی۔ تو یہ اس کے فیلڈ کے رزلٹ بہت اچھے ہیں، اس کے ملنگ کے رزلٹ بہت اچھے ہیں، بروکن بہت کم ہے، ٹوٹا نہیں ہو رہا، ٹوٹا کم ہوتا ہے اس کا، تو ملر کو بہت فائدہ ہے اس کا سٹیم اس وقت بہت ٹاپ پہ جا رہا ہے، سب سے ٹاپ پہ جا رہا ہے، اس کا بن کے بک رہا ہے حاضر میں، بہت اچھے اس کا بینیفٹ مل رہا ہے۔ پھر 1847 کے اندر ایک اور اہم خوبی ہے
جو 1509 کی میں آپ کو بعد میں بتا دیتا ہوں کہ وہ ڈی این اے کیا ہے. اس کا جو ڈی این اے اس کی رپورٹ ہے 1847 کی جو رپورٹ آئی ہے وہ شیئر بھی کی ہے. ہم رپورٹ بھی آپ کو سینڈ کر دیں گے، دیکھ لینا، پڑھ لینا وہ خود ہی، وہ بھی ہم اس کے ساتھ ہی دکھا دیتے ہیں. لیکن اس کا جتنا بھی اس وقت سب سے بڑی کامیابی ہے کہ اس کی 92% باسمتی ہے اس کے اندر، جو اس کی رپورٹ آئی ہے. تو یہ بہت خوش آئند خبر ہے. آنے والے دنوں میں سب سے زیادہ راج کرنے والی یہی ایک ورائٹی ہوگی. تو میں انشاءاللہ آپ کو اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ 1509 کا ڈی این اے جو ہے نا وہ بھی یہی ہے کہ اس کے اندر اتنی دیر ہو گئی اس کو مارکیٹ میں چلتے ہوئے. اب اس کی جو رپورٹ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں اس کی جو ڈی این اے کی رپورٹ آ رہی ہے اس میں 60 62 65 65 سے لے کے 70 کے اندر کی 60 سے لے کے 70 کے اندر اس کی جو ہے نا وہ ڈی این اے کی رپورٹ آ رہی ہے کہ اس میں باسمتی ہے. یعنی کہ 65 کی فگر زیادہ ہے. اگر 65% اس میں باسمتی ہے، بقایا 35% اس کی نان باسمتی کے اس کے رزلٹ آ رہے ہیں ڈی این اے ٹیسٹ میں، اور دوسرا ڈی این اے کے ساتھ کسی کو مکس اپ نہیں کر کے ورائٹی کو مطلب بھیجنا. جو ورائٹی باہر جا رہی ہے یورپ میں، جو ورائٹی کسی بھی ملک میں آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر وہی ورائٹی لکھی جائے. 1509 ہے تو اس کے اوپر بیگ کے اوپر اس کے ڈاکومنٹس کے اوپر 1509 ہی لکھا جائے. اگر 1121 ہے تو اس کے ڈاکومنٹس کے اوپر اور بیگ جو بھی اس کی پیکنگ ہے اس کے اوپر بھی 1121 ہی لکھا جائے. یہ چیزیں اب آئی ہیں سامنے کھل کے. تو یہ باسمتی کے حوالے سے، یہ پھر نان باسمتی اس میں ہے. یہ ساری چیزیں میں آپ کو تھوڑا سا بات لمبی ہو جائے گی، ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو ملا دیتا ہوں اپنے ایکسپرٹ کے ساتھ. اور ہمارے ایکسپرٹ جتنے بھی ہیں، رائس کے ایکسپورٹر ہیں، زراعت کے حوالے سے میں نے بتایا ہے، رائس ملر ہیں اور ٹریڈر ہیں، یہ سب کے ساتھ ہم مل کے انشاءاللہ یہ آپ کو جو بات ان کے ہیں، جو ان کے تجزیے ہوتے ہیں، جو ان کے کمنٹس ہوتے ہیں، ہم آپ کو وہ دیتے ہیں، دکھاتے ہیں. تو اس حوالے سے ورائٹیوں کے 2 ورائٹیاں ہیں، 1509 اور 1692. تو ان دونوں کے حوالے سے 1692 ٹاپ 10 کی ورائٹی ہے ان دونوں میں سے، اور جو بھی اس وقت نئی ورائٹیاں آئی ہیں. اس کے بعد 1885 آ گئی ہے، 1886 آئی ہے، وہ بھی بہت اچھی ورائٹی ہے. اس کے علاوہ 07 اور 2-3 نئی ورائٹیاں ایسی آ گئی ہیں جن کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو تعارف کراؤں گا. تو 1885 کے بارے میں بھی بہت اچھی ورائٹی ہے، وہ بھی ایسے ہی ہے کہ وہ بھی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں راج کرے گی. میں اس کی ڈیٹیل تفصیلات کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو دوبارہ یہ آپ کو دیں گے کسی پروگرام میں، ساری ڈیٹیل اس کی بھی دیں گے، شیئر کریں گے. تو آئیں میں آپ کو ملاتا ہوں. تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں. چاول کی دنیا، انور آری والا گلہ منڈی کے ساتھ. ٹھیک ہے، آپ کو انشاءاللہ یہ سبسکرائب کریں گے تو نوٹیفیکیشن آپ کو، ہر نوٹیفیکیشن ہمارا آپ کو پہنچ جایا کرے گا. دوسرا، میں ابھی یہ لمبی بات ہو جاتی ہے، پھر میں اپنے جتنے بھی ہمارے ایکسپرٹ ہیں چاول کے، زراعت کے، ان سے میں آپ کی ملاقات کرواتا ہوں. ٹھیک ہے، تو آئیں انشاءاللہ آپ انشاءاللہ مستفید ہوں گے ملاقات کے بعد. راشد بھائی السلام علیکم. راشد بھائی جیسے حسین بھائی نے لکھا ہے نا، بالکل صحیح لکھا ہے. جو سب سے پہلے آئی تھی 1121، اس کا جو تھا امپروڈ ورژن 1718 جو پاکستان میں اس دفعہ بہت لگا ہے، اور اس کے بعد جو اس کا فائنل ورژن ہے وہ 1885 ہے. اسی طرح سے جو 1509 تھا اس کا نیکسٹ ورژن تھا 1692 جو اتنا کامیاب نہیں ہوا. اب 1847 آیا ہے جو کامیاب ہے. تو یہ دو سمجھ لیں لائن چل رہی ہیں. جو 1121 تھی وہ 1718 1885 جیسے حسن بھائی بول رہے ہیں، اور 1509 جو ہے اب اس کا 1847 ہے فائنل ورژن. اچھا، ایک اطلاع آپ کو میں عرض کر دوں آپ لوگوں کے لیے کہ جو 1509 ہے، ہم نے اس کا جب بھی ڈی این اے ٹیسٹ کرایا وہ ہمیشہ ڈی این اے میں فیل ہوا، اور وہ 65% سے زیادہ اس میں 1509 یا کہہ لیں کہ جو بھی باسمتی آتی ہی نہیں ہے.
वो हमेशा उसमें 30%, 35% नॉन बासमती शो करते हैं। ये मतलब एक अगर जहाँ डीएनए का इशू है, वहाँ 1509, हमारी पाकिस्तानी 1509 वो एक्सपोर्ट नहीं हो सकती। यूरोप में और मुख्तलिफ जगहों पे जो कस्टमर की डिमांड है, आप हमें डीएनए टेस्ट करा के दें, तो वहाँ 1509 बिल्कुल फेल है। अलबत्ता 1847 का अभी हमने डीएनए कराया था, वो बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। समझ लें 85%, 1847 और 5, 7, 8% समझ लें बासमती वैरायटी, और वो अंडर 95% के करीब आता है। इसी तरह से 17, 18 का भी हमने डीएनए कराया था, वो भी बासमती में फॉल कर रहा है, और आप उसको कहीं भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। 1885 इस साल इतनी मिली नहीं, आई नहीं, तो उसका भी डीएनए कराया नहीं है। अलबत्ता एक सैंपल आया था, वो मैंने भेजा हुआ डीएनए के लिए। तो डीएनए के लिहाज से 1509 बिल्कुल फेल है, 1847 पास है, 17, 18 पास है। ये मैं आप लोगों से मैं ज़रा डिस्कस कर लूँ। जी अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अंकल, ये मैसेज आपका सुनने का इतफाक हुआ है और ये बड़ी खुशाइन बात है कि 1847 को लेके माशाल्लाह आपने कहा कि बड़े अच्छे डीएनए के रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो ये भी इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा है और इसकी जो फ्यूचर में पैदावार है इंशाल्लाह, ये आपके इस मैसेज के बाद मैं उम्मीद करता हूँ उसमें भी इजाफा होगा। अच्छा, ये मैं पूछना चाहूँगा कि ये जो आपने कहा है 1509 के बारे में, इसकी क्या वजूहत क्या हो सकती हैं कि किन वजूहत से इसका डीएनए ऐसा आता है? राशिद भाई सलाम अलैकुम। राशिद भाई 1509 का जो डीएनए हमेशा फेल आ रहा है, उसकी एक ही वजह वजह हो सकती है, जब पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम आया हो तो वो बीज जो है एडल्टेड हो, मतलब यानी कि वो प्योर नहीं आया हो। तो उसके बाद से जो समझ लें वो फसल चली है, तो उसमें वो 60-65% से ज़्यादा 1509 आता ही नहीं है, और सब नॉन बासमती आता है। तो क्या चीज़ है क्या नहीं है, तो रिपोर्ट्स तो मैंने जो अपने मलिक रिजवान हैं, रिजवान साहब सीड वाले, उनको भेजी हैं ताकि वो उसको देखें समझें। तो हमने तो पिछले साल भी कराया था, इस साल भी कराया, तो वो हमेशा वो 60, 63, 65 यही इतनी परसेंटेज आती है। और मैंने अपने मलिक हामिद साहब को भी भेजा है, जो इन चीज़ों को टेक्निकल को समझते हैं, देखते हैं। इंडिया से भी रब्ता करें कि हमारे इस बीज में मसला क्या खला, कि नॉन बासमती इतना ज़्यादा इसमें क्यों आ रहा है डीएनए में। जी अस्सलाम वालेकुम अंकल, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी आपकी। ये मैंने आपका मैसेज एज इट इज़ ही टैग कर दिया मियाँ साहब को। तो उम्मीद है वो भी इसको सुनने के बाद जो उनके पास उसकी बेस्ट इन्फॉर्मेशन होगी हम सबसे शेयर करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। खालिद भाई, राशिद भाई बहुत शुक्रिया। राशिद भाई, ऐसा है कि खालिद भाई ने मुझे आज 4 जो रिपोर्ट्स हैं वो भेजी हैं, जिनमें 1885 थी, 1886, PB7 और 1509 की। तो उसमें 1509 जो है वो तकरीबन कोई 57-60% के आसपास बासमती, और 43% जो है वो नॉन बासमती। उसमें जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू वो उन्होंने जो इसको एनालाइज किया है, तो उसमें ये आ रहा है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें कोई मिक्सिंग है। मेरा ख्याल है कि इसमें इसका जो पीछे जो इनब्रेड्स हैं इसके 1509 के, वो स्टडी करने पड़ेंगे। एक मेरा ख्याल है 1703 है और एक 1121 है। तो ये 1121 और 1703 को क्रॉस करके 1509 को डेवलप किया गया था इंडिया में, IARI में। एक तो 1121 कंफर्म है, आई एम श्योर अबाउट दैट, इनब्रेड जो उसका पेरेंट लाइन है। एक तो 1121 थी, और दूसरी का मुझे स्टडी करना पड़ेगा, वो गालबन 1703 है। तो उनके क्रॉस से 1509 को डेवलप किया गया। तो मेरा अंदाज़ा ये है कि यहाँ पे जब हम इसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करवाते हैं, वो चाहे वो इंडिया से हो या पाकिस्तान से, तो उसमें ये जो 1703 है, जो अदर देन 1121 है, इनब्रेड या पेरेंट लाइन, वो डोमिनेट कर जाती है, वो गालिब हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो 43 या 45% इसमें जो आ रहा है नॉन बासमती का एलिमेंट आ रहा है। तो वो इस वजह से है, उसको स्टडी किया जा सकता है, और मैं आज ही इस पे काम शुरू कर देता हूँ। और इस पे मेरे पास कुछ 1509 का बीज पड़ा हुआ है,
इंडिया से आया हुआ है, वो पाकिस्तान का नहीं है, वो इंडिया से आया है और इसी साल ही आया है। तो वो मेरी खालिद भाई से गुजारिश है कि अगर हम उसको टेस्ट करवा लेंगे तो हमारे पास एक कंपैरिजन आ जाएगा कि वो किस हद तक मतलब पाकिस्तान में जो 1509 है जिसको हम किसान बासमती कहते हैं और जो इंडिया में है तो उनकी डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में कितना तजाद या कितना फर्क आ रहा है। तो मेरे पास 1985 भी पड़ा हुआ है और 1509 इंडिया से आया हुआ है वो भी पड़ा हुआ है, तो हम दोनों की करवा लेते हैं। 1985 भी खालिद भाई मैं खास तौर पर आपको मुखातिब कर रहा हूँ। 1985 जो है ये 1509 की ही ये उसका HT वेरिएंट है, हर्बिसाइड टॉलरेंट वेरिएंट है। तो उनको चेक करवाने के बाद हम किसी हतमी नतीजे पे पहुंच पाएंगे कि आया जो पाकिस्तान में 1509 बीज चल रहा है उसमें जो गालिब मतलब थ्रू फिंगर प्रिंटिंग जो जीन्स गालिब आ रहे हैं, जो इनब्रेड पेरेंट लाइन उसकी 1703 है, वो है, या इंडिया में भी यही मसला है। तो वो मेरे पास सैंपल्स पड़े हुए हैं, वो मैं आपको दे दूंगा। एक 1985 है और एक 1509 है इंडिया से आया हुआ। तो एक तो ये बात होगी। दूसरा PB7 का आपने मुझे भेजा, तो PB7 में तो ये क्वाइट अंडरस्टैंडेबल कि इसमें तो समझ में बात आती है। राशिद भाई, खालिद भाई और दीगर तमाम ग्रुप मेंबर्स, बड़ी काबिल गौर बात मैं यहाँ पे करने लगा हूँ कि जो PB7 है ये 1121 का और 386 का क्रॉस है। तो चूंकि 386 जो है वो बासमती कैटेगरी में फॉल नहीं करती, तो इस वजह से वो 45% उसमें जो डीएनए आ रहा है, उसमें जो ब्लड आ रहा है, वो अपनी पिछली नस्ल से 386 का गालबन आ रहा है, जिस वजह से वो उसमें 45% हमारे पास नॉन बासमती रिपोर्ट में उसका जो नतीजा है और बाकी 55% वो है जो वो बासमती है। तो ये PB7 के हवाले से 1886 का 99% आया है, वो तो काबिल कबूल है। और जो 1885 का है वो रिजल्ट मैंने देखा है और उसके जो नीचे कंक्लूडिंग रिमार्क्स हैं वो काबिल गौर है कि उसमें वो 1885 जो है वो इन कंप्लाइंस विद कोड ऑफ प्रैक्टिस यूके का भी 2022 का और यूरोपियन कोड ऑफ प्रैक्टिस 2024, उन दोनों से मुताबिकत रखता है। यानी 1885 के ऊपर तो हम आंखें बंद करके उसको हम उसकी उसकी प्रमोशन भी हमें करनी चाहिए, उसको लगवाना भी चाहिए, उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। मतलब ये एक चीज़ एस्टेब्लिश हो गई। अगले मैसेज में हम 1885 को डिस्कस करते हैं कि उसको हमने लेके कैसे जाना है। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम ग्रुप मेंबर्स और खसूसन खालिद भाई और राशिद भाई। ऐसा है कि हम ये मैसेज जो है ये ख़ास तौर पर 1885 के हवाले से है। तो 1885 के हवाले से गुजारिश ये है कि वो सैंपल्स मैंने गुजारिश की थी खालिद भाई से कि मैं आपको सैंपल भिजवा देता हूँ और उन्होंने कमाल मेहरबानी की और सैंपल कलेक्ट उन्होंने करवा के आगे उसको भिजवा दिया। तो उसकी जो रिपोर्ट आज खालिद भाई ने शेयर की है तो वो बड़ी हौसला अफजा बल्कि बहुत अच्छी रिपोर्ट है। मैं चाहूँगा कि खालिद भाई ग्रुप में भी उस रिपोर्ट को अगर मुनासिब समझें तो शेयर कर दें और ख़ास तौर पर उसके जो रिजल्ट्स हैं ताकि हमारे जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनको समझने में आसानी रहे कि उसके जो कंक्लूडिंग रिमार्क्स हैं, कंक्लूजन जो है उसका वो ये है कि जो आपकी 1885 है ये बिल्कुल मुताबिकत रखती है जो बरतानिया का और यूरोपीय यूनियन का जो कोड ऑफ प्रैक्टिस है 2022 का और 2024 का उसके मुताबिक। तो इसमें हमें किसी भी तरह मसाइल का सामना नहीं होगा 1885 के हवाले से। ऐसे ही 1886 को आप देख लीजिए, उसकी अगर कुकिंग ठीक है और मिलिंग ठीक है, वो खालिद भाई के पास है, तो उसके भी रिजल्ट्स जो हैं वो 99% है। अच्छा, यहाँ पे मैं मजीद ये गुजारिश कर दूं कि हमारे पास 1847 के रिजल्ट्स आ चुके हैं, 1885 के रिजल्ट्स आ चुके हैं, 1886 के रिजल्ट्स आ चुके हैं, 17-18 के आ चुके हैं।
وہ خالد بھائی نے بھجوایا تھا یہ سیمپلز جو ہیں. تو یہ چاروں ورائٹیز جو ہیں یہ مطابقت رکھتی ہیں ان کے جو کوڈ آف پریکٹس ہے اس کے مطابق, تو اس کو ایکسپورٹ کیا جا سکتا ہے ایز اے باسمتی یورپ کے لیے. تو ہمیں خاص طور پر 1885 کو اس سال, آنے والا سال یعنی 2025 میں ہمیں 1885 کو اور 1847 کو پروموٹ کرنا چاہیے, مجھے ایسا لگتا ہے, کیونکہ ایک تو ان کی ملنگ, کوکنگ اور ان کی ہمارے پاس جو ڈی این اے فنگر پرنٹنگ ہے وہ بھی آ گئی, تو وہ بہترین ہے. اور دوسری فارمرز کے لیے وہ بہت اچھی دونوں ورائٹیز ہیں یہ 1847 اور 1885, اس اعتبار سے کہ ان کے اوپر بیماری بالکل نہیں آتی, گرتی نہیں ہے, کوکنگ اچھی ہے, ملنگ اچھی ہے. تو میرا خیال ہے خاص طور پر فوکس ہمارا 1885 ہماری فرسٹ پرائرٹی ہونی چاہیے, کیونکہ 11-21 کا جو زیر کاشت رقبہ ہے وہ آنے والے سالوں میں بتدریج کم ہوتا چلا جائے گا, اور 1509 کا بھی ایسے ہی اس کا زیر کاشت رقبہ بتدریج کم ہوتا چلا جائے گا. اب 1509 کے ساتھ یہ جو نیا ایشو آ گیا کہ اس میں 43 to 44% اس کی جو ڈی این اے فنگر پرنٹنگ ہے اس میں نان باسمتی کا انبریڈ آ رہا ہے, تو وہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ مسئلہ صرف پاکستان کے ساتھ ہے یا انڈیا میں بھی یہی مسئلہ آ رہا ہے. تو اگر یہ مسئلہ صرف پاکستان کے ساتھ ہے تو پھر ہمارے پاس 1500, اور انڈیا کا اگر ان کا ڈی این اے فنگر پرنٹنگ ٹھیک آ رہی ہے تو پھر ہمیں بیج کو میرا خیال ہے نئے سرے سے ہمیں اثر 9 متعارف کرنا ہوگا, 1509 کے بیج کو. تو اس کا بھی ہمارے پاس حل موجود ہے کہ ہم اس کو ملٹیپلائی کر کے اس کو دے سکتے ہیں. 1985 کو دیکھا جا سکتا ہے, اچھی اس کی پیداوار آئی ہے, اس کے بھی میں بھجوا دیتا ہوں سیمپلز خالد بھائی کو, وہ آگے فردر وہاں سے اس کا ڈی این اے فنگر پرنٹنگ اس کی کروا لیں یوروفین سے. بہت شکریہ, اللہ حافظ. جی السلام علیکم میاں صاحب, آپ کا بہت شکریہ, مہربانی, نوازش آپ کی. سر جو آپ نے مجھے اس کی یوروفین کی رپورٹس کی ہیں سینڈ, جو میرا خیال ہے انکل خالد نے آپ کو بھیجی ہیں, میری تو یہ خواہش ہوگی کہ انکل خالد کے مشورے سے وہ سینڈ کی جائیں گروپس کے اندر بھی, تاکہ سب کو اس بارے میں مزید انفارمیشن میں اضافہ ہو, اور وہ اپنے نزدیکی جو بھی ذمہ دار ہیں یا جو بھی کاشتکار ہیں آس پاس, ان کو گائیڈ کرنے میں ان کو آسانی رہے گی انشاءاللہ. جو میں نے اس کے اندر رزلٹ دیکھے ہیں اس کے 1885 کے, وہ تو سر بہت اچھے ہیں, 99% تک اس میں باسمتی کے رزلٹ, اور وہ جیسے بتایا آپ نے کہ 2022 اور 2024 جو ہے اس کے یو کے والے, اور جو دوسرے ہیں اس کے یوروفین کے, یورپ کے, ان کو بھی وہ بہت اچھے طریقے سے کر رہا ہے, پاس کر رہا ہے. اور اسی طرح جو 1847 کے رزلٹس ہیں وہ بھی سر ماشاءاللہ 11-21 کے تقریباً کم و بیش 1-2% کے فرق کے ساتھ برابری پہ ہیں. تو میرا تو یہ مشورہ ہوگا کہ اگر آپ انکل خالد کی مشاورت سے اگر ان کو آپ سینڈ کرنا چاہیں تو اس کے اوپر ایک اچھی ڈسکشن ہو سکتی ہے. جی السلام علیکم. جی راشد بھائی بہت شکریہ. راشد بھائی یہ جو رپورٹس ہیں پی بی 1885 کی, پی بی 1847 کی, یا 1886 کی, اور دیگر 5-6 رپورٹس خالد بھائی نے مجھے بھجوائی تھیں, تو یہ چونکہ میٹکو فوڈز کی امانت ہے تو یقیناً ان کی اجازت کے بغیر اس کو گروپ میں میرا خیال ہے شیئر کرنا مناسب نہیں ہے. تو میری گزارش ہوگی اگر خالد بھائی مناسب سمجھیں ان رپورٹس کو تو وہ خود شیئر کر دیں یا مجھے حکم دیں, میں ان رپورٹس کو اپنے گروپ ممبرز کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. تو جب وہ رپورٹس گروپ میں شیئر ہو جائیں گی تو اس کے بعد ان کے اوپر ان کو, چونکہ سارے دوست ان کو شاید نہ پڑھ پائیں رپورٹس کو, تو پھر اس کی تشریح جو ہے یا اس کی تفصیل وہ میں بیان کر دوں گا ایک میسج میں. تو یہ خاص طور پہ یہ گزارش ہے خالد بھائی سے کہ اگر وہ اجازت دیں تو وہ خود کر دیں رپورٹس کو گروپ میں شیئر, یا مجھے اگر وہ کہیں تو میں کر دیتا ہوں, اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر ایک ڈسکشن کا آغاز کیا جا سکتا ہے. تھینک یو. جی السلام علیکم. جی خالد بھائی بہت شکریہ, تمام گروپ ممبرز کو بھی سلام. یہ جو رپورٹ شیئر کی ہے خالد بھائی نے, یہ پی بی 1847 یعنی پوسا باسمتی 1847, جو کہ انڈین ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی ڈیولپ کی گئی ورائٹی ہے, اور یہ
1509 کی نیئر آئسوجینک لائن ہے، یعنی NIL2 1509 ہے، نیئر آئسوجینک لائن ہے 1509 کی. یہ بیکٹیریل لیف بلائٹ اور بلاسٹ ریزسٹنٹ ورائٹی ہے، اور اس سال اس کے بہت اچھے ریزلٹس، جو کھیت کے ریزلٹس ہیں وہ بہت اچھے ریزلٹس اس کے آئے ہیں. اس کی جو پیداوار ہے وہ 50 من سے لے کر 90 من تک اس کی جو پیداوار فی ایکڑ وہ ریکارڈ کی گئی ہے. مختلف ایریاز میں اس کی مختلف پیداوار آئی ہے. جو بہترین وقت پہ کاشت کی گئی تھی اس کی 90 من تک بھی اس کی پیداوار فی ایکڑ سامنے آئی ہے. تو اس اعتبار سے یہ بہت اچھی ورائٹی کسان کے لیے تو ثابت ہوئی، لیکن ابھی ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے خالد بھائی کا کہ انہوں نے جو یوروفن کی رپورٹ ہے 1847 کے حوالے سے وہ بھی شائع کر دی، شیئر کر دی ہمارے ساتھ. تو اس رپورٹ کو اگر ہم سٹڈی کریں، میں مختصراً یہ رپورٹ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں ان دوستوں کے لیے جو رپورٹ شاید نہ پڑھ سکیں. تو اس رپورٹ کے مطابق یوروفن کی یہ رپورٹ ہے، یہ جو سیمپل تھا یہ تھا 1847 PB 1847 کا، اور یہ بھجوایا گیا تھا میٹکو فوڈز کی جانب سے. یہ بھجوایا گیا تھا سیمپل DNA فنگر پرنٹنگ کے لیے. تو اس رپورٹ کے مطابق اس میں 85-86% جو اس کا جو میجر پورشن وہ باسمتی کا 85-86% ہے. کوئی 13-14% اس کا جو مائنر پورشن ہے باسمتی کا، اور 2% اس میں نان باسمتی کا پورشن ہے. تو کل ملا کر یہ کوئی 97 یا 98% غالباً، مجھے اب ایگزیکٹ فگرز رپورٹ کو میں نے پڑھا ہے لیکن میرے ذہن سے شاید کچھ 1-2% ادھر ادھر ہو سکتا ہے، چیزیں نکل گئی ہوں. تو 97 یا 98% یہ باسمتی ہے، 2% اس میں جو ہے وہ نان باسمتی ہے. اس کی جو DNA فنگر پرنٹنگ ہے اس کے مطابق جو اس کا جینیاتی مادہ ہے اس میں 2% جو ہے وہ نان باسمتی ہے. اور نیچے جو کنکلوژن ہے، جو نتیجہ اخذ کیا گیا اس رپورٹ کا، وہ یہ ہے، جو کنکلوژن نیچے لکھی ہوئی ہے کہ یہ جو UK کا کوڈ آف پریکٹس ہے 2022 کا، اور یورپی یونین کا جو کوڈ آف پریکٹس ہے 2024 کا، اس کے مطابق یہ جو سٹینڈرڈز ہیں، جو کوڈ آف پریکٹس دو میں نے بتائے ہیں، ان کے ساتھ یہ ورائٹی مطابقت رکھتی ہے، یعنی اس کو باسمتی کے طور پر وہاں پہ ایکسپورٹ کیا جا سکتا ہے. تو کل ملا کر اس پوری بات کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے پاس اس کے کھیت کے ریزلٹس بھی آ گئے، وہ بہت اچھے ہیں، یہ گرتی نہیں ہے، بیماری نہیں آتی، پیداوار بہت اچھی ہے. اس کے بعد ملنگ کے ریزلٹس جو میں نے ہماری رائس انڈسٹری سے ہمیں جو اس کے کچھ نتائج موصول ہوئے، انفارمیشن شیئر کی گئی، اس کے مطابق اس کی ملنگ بہت اچھی آئی ہے، کوکنگ اچھی آئی ہے. اور اس کے بعد اس کی ایکسپورٹ کے حوالے سے بھی ہمیں کچھ ایسے مسائل کا سامنا نہیں کرنا ہوگا. تو اس کی واضح مثال یا اس کا ثبوت یہ رپورٹ جو خالد بھائی نے شیئر کی ہے وہ ہے. تو اس کے مطابق یہ باسمتی کیٹیگری میں فال کرتی ہے، ملنگ کے اعتبار سے بہت اچھی ہے، کوکنگ کے اعتبار سے بہت اچھی ہے، اور کسان کے لیے ایک بہت ہی کسان دوست ورائٹی ہے. یہ میری ذاتی رائے میں 2025 میں یہ جو ہمارا اگلا سیزن آ رہا ہے، اس میں جو باسمتی کا زیر کاشت رقبہ ہے، یعنی جس میں ہم 1509 1121 1718 سپر باسمتی اور یہ ساری ملا کے، تو اس کا 60% باسمتی کی، میں ٹوٹل رقبے کی بات نہیں کر رہا، جو باسمتی کا زیر کاشت رقبہ ہے اس کا 60-65% یہ ورائٹی آکوپائی کرے گی. باقی جو 35 سے 40% رقبہ ہے اس کے اوپر 1121 1509 1885 1718 PB7 اور 1121 جو سپر باسمتی ہے وہ ساری جائیں گی. تو ایک بہت بڑے رقبے پہ اگلے سال یہ کاشت ہونے جا رہی ہے. کسانوں کے اس کے بارے میں بہت اچھی رائے ہے، ملرز کی رائے بھی سامنے آ گئی اور ایکسپورٹر کی رائے بھی سامنے آ گئی. بہت شکریہ، اللہ حافظ. جی السلام علیکم. ایسے ہی خالد بھائی نے آج صبح میرے ساتھ 1885 پوسا باسمتی 1885 کی جو رپورٹ ہے وہ بھی شیئر کی. بہت شکریہ.
پی بی 1885 یعنی پوسا باسمتی 1885 یہ آئی اے آر آئی یعنی انڈین ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی ورائٹی ہے، اور یہ نیئر آئسوجینک لائن ہے 1121 کی، یعنی 1121 کا یہ امپرووڈ ویریئنٹ ہے، بیکٹیریل لیف بلائٹ اور بلاسٹ ریزسٹنٹ ہے، 120 دن میں یہ پک کر تیار ہوتی ہے، پنیری کی کھیت میں منتقلی کے 120 دن بعد یہ پک کر تیار ہوتی ہے، گرتی نہیں ہے۔ تو یہ تو ہیں اس کے فیچرز جو اگرانومی کے متعلقہ ہیں۔ اس کی جو رپورٹ خالد بھائی نے شیئر کی ہے میں وہ آپ کے گوش گزار کر دوں کہ اس کی جو رپورٹ ہے وہ 1121 سے بھی بہتر ہے۔ اس میں جو میجر پورشن ہے باسمتی کا وہ 99% ہے، یعنی 99% اس میں میجر پورشن باسمتی کا ہے، اور 1% جو پورشن ہے وہ نان باسمتی کا ہے۔ یعنی میں یہاں پہ یہ بات ذرا کلیئر کر دوں کہ اس میں ایسا نہیں ہے کہ یہ بیج میں 1% کوئی دوسرا ورائٹی تھی، یعنی یہ اس کا جو جینیٹک مٹیریل ہے، جو جنیاتی مادہ ہے، اس میں 1% جو ہے وہ نان باسمتی کا پورشن ہے، باقی 99% اس میں جو ہے وہ باسمتی کا جو جنیاتی مادہ ہے وہ اس میں شامل ہے۔ تو اس کا جو حتمی نتیجہ یوروفینس نے نیچے جو اپنی کنکلوژن انہوں نے دی ہے اس میں بالکل 1847 کی طرح اس کو بھی یوروفینس نے جو کوڈ آف پریکٹس ہے یو کے کا، یونائٹڈ کنگڈم کا کوڈ آف پریکٹس 2022 کا، اور یورپی یونین کا کوڈ آف پریکٹس 2024 کا، یہ اس سے مطابقت رکھتی ہے۔ تو اس کو بھی ایز اے باسمتی یورپ کی منڈیوں میں، امریکہ میں یا دیگر ممالک جہاں پہ ڈی این اے فنگر پرنٹنگ کی ضرورت پڑتی ہے تو وہاں پہ اس کو باسمتی کے طور پر اس کو ایکسپورٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس کی پیداوار کی بات کریں تو اس کی پیداوار جو ہے وہ 45 من سے لے کر کوئی 63 64 یا 65 من کے درمیان رہی ہے۔ یہ پیداواری اعتبار سے 1847 سے کم ہے، لیکن یہ قیمت کے اعتبار سے یہ 1847 سے اس کی قیمت زیادہ ہے، یعنی یہ 1121 والی کیٹیگری میں فال کرتی ہے، اور 1847 جو ہے وہ 1509 کی نیئر آئسوجینک لائن ہے۔ تو کل ملا کے اگر فی ایکڑ میں یہ کسانوں کے نقطہ نظر سے بات کر رہا ہوں کہ اگر فی ایکڑ آمدن کی بات کریں تو وہ دونوں کی ایک جیسی ہی بنتی ہے۔ 1847 جو ہے وہ 95 دن کی ورائٹی ہے، یا 100 دن لے جاتی ہے، یہ 120 دن کی ورائٹی ہے۔ تو یہ رپورٹ تھی، میں نے اس کی تشریح یا تفصیل میں نے بیان کر دی ان دوستوں کے لیے جو شاید رپورٹ کو نہ پڑھ سکیں۔ تو رپورٹ کے جو مندرجات ہیں اس میں سے میں نے جو کام کی چیزیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں، اور یہ سیمپل بھی خالد غوری صاحب نے، میڈکو فوڈز نے یہ بھجوایا تھا یوروفینس کو، اور یہ دونوں کا سیمپل میں نے گزارش کی تھی خالد بھائی سے کہ میں آپ کو ان کا سیمپل دیتا ہوں تو آپ اس کو ذرا چیک کروا لیں تاکہ ہماری رائس انڈسٹری کے جو کانسیپٹس ہیں وہ زیادہ کلیئر ہو جائیں ان دو ورائٹیز کو لے کر۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ یہ تھے جی ہمارے رائس کی انڈسٹری کے جتنے بھی ایکسپرٹ ہیں جی، ان سے انشاءاللہ آپ کو مزید اور بہت سارے موضوعات پر آپ کی میں یہ جتنی بھی ہے نا جی، یہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں، یہ ہمارے سٹار ہیں۔ میں مزید انشاءاللہ ان سے اور بہت سارے موضوعوں کے اوپر آپ سے ملاقاتیں کرواؤں گا آنے والے دنوں میں۔ یہ تو میں 2 ورائٹیوں کے بارے میں بتایا ہے، چاول کے بارے میں، ایکسپورٹ کے بارے میں، ملنگ کے بارے میں، ٹریڈنگ کے بارے میں، الحمدللہ جتنی آپ معلومات چاہتے ہیں نا آپ کو انشاءاللہ اسی گروپ سے ملے گی۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقال العثار العظام به ويعود الهوى